اگر میں بات کروں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم مقام آپ کو عطا فرمایا تھا، آج کے دور میں تو لوگ دیکھ کر نہیں پہچانتے، اور دعویٰ وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کا کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ دیکھ کر نہیں بلکہ سونگ کر پہچانتے، سونگ کر پہچان لیا کہ یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ آپ جو ہے ڈولی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، خوشبو آ گئی۔ وہ خوشبو کیا آنی تھی؟ آپ نے کہا ڈولی روک دو۔ آپ نیچے تشریف لائے اور یہ فرمانے لگے کہ تم میں سے سادات کون ہے، سید کون ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، عرض کرنے لگا کہ حضور میں سید ہوں مگر فائنینشلی کمزور ہوں، اس وجہ سے مزدوری کر رہا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے سونگ کر اس گھرانے کو پہچانا، اور پھر اپنی جگہ پر اس سید زادے کو بٹھا کر تمام اپنے عقیدت مندان کو یہ پیغام دے گئے، یہ بتا گئے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں سونگ کر پہچان رہا ہوں، تو آنے والے وقت میں کبھی ایسا مت کرنا کہ دیکھ کر بھی نہ پہچانا۔ جن کا نام تم لے رہے ہو انہوں نے دیکھ کر نہیں بلکہ اس گھرانے کو سونگ کر پہچانا۔ اگر آپ آگے جائیے کہ سونگ کر کیوں پہچانا، تو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ ایک شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ کہ انہوں نے لکھا، اپنے لیے لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، مگر جو ان کے عقیدت مندان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ کا بھی آپ نے اپنے آپ کو سگ فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ اپنے آپ کو اس قدر گراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس قدر گراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا کتا ہوں، میں بغداد کا غوث پاک کی گلی کا کتا ہوں، کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت اس قدر محبت مان کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں اس گھر کا کتا ہوں۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ایئرپورٹ پر جو سامان بیچ دیا جاتا ہے تو پھر چیک کرنے کے لیے جہاں مشینیں رکھی بھی ہوتی ہیں وہاں پر کتے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتے میں اس قدر سونگنے کی صلاحیت ہے کہ وہ سونگ کر پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو ولیوں نے اپنے آپ کو شیر نہیں کہا کہ میں اس گلی کا شیر ہوں، نہیں بلکہ کتا کہا۔ کیوں؟ کہ وہ اس گلی کے اپنے آپ کو کتا بنا کر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہم نبی کے گھر کے کتے ہیں، تاکہ ہم دیکھ کر نہیں سونگ کر پہچانتے ہیں۔ کہ سونگنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے شیر میں اتنی نہیں رکھی جتنی کتے میں رکھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ فرمایا، کیونکہ یہی وہ جانور ہے کہ جس میں سونگنے کی بھی صلاحیت ہے اور پھر وفاداری کی بھی صلاحیت ہے۔ وفاداری کی کس قدر صلاحیت ہے کہ رات کو چوکیداری کرتا ہے، رات کو پھیرے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بلے شاہ سرکار کے راتی جاگن شیخ سڈاون، راتی جاگن کتے تے کر اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نیتے بازی لے گئے کتے۔ کہ جاگتے تو کتے بھی ہے، تیرا جاگنا کس کام کا ہے؟ مگر کتے جو ہے وہ جاگتے ہیں تو مالکوں کی وفاداری کرتے ہیں، اس کے گھر کی وہ رکھوالی کرتے ہیں۔ اگر تو جس بارگاہ کا کتا بنا ہوا ہے تو کتے کا کام وفادار ہونا ہے، اور یہ وفاداری کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو بڑے بڑے ولیوں نے اپنے آپ کو یہی فرمایا کہ ہم اس گلی کے کتے ہیں۔ تو کتے کے اندر وفاداری کتنی ہوتی ہے کہ وہ مالکوں پر بھی کبھی نہیں بھونکتا، بلکہ مالک کے جو دوست ہوتے ہیں نا ان پر بھی نہیں بھونکے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مالک ہے،
میں کبھی نہیں بھونک سکتا، مالک تو بہت دور، مالک کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر نہیں بھونکتا۔ ہم نے اس دور میں آ کر یہ بھی دیکھ لیا کہ کہلاتے غوث اعظم کے کتے ہیں مگر پٹے گلوں میں نظر نہیں آتے، جو مالکوں کے دوستوں پر نہیں بلکہ ان کے بچوں پر بھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔